بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو وہ ایمان والا بنائے جو وہ ایمان عطا فرمائے جو ایمان اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا، اور وہ اسلام ہم سب کو عطا فرمائے جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو دے کر گئے ہیں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی اس پر محنت کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب اس پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے یا اس پر محنت کرنا کم کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور نکلتے نکلتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہم دین کی بات کہیں اور دین کی بات سنیں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارے ایمان میں تازگی آئے اور ہمارا ایمان بڑھے۔ کیونکہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جو ایمان ہمیشہ ایک ہی سطح پر رہتا ہے، وہ نہ کبھی گھٹتا اور نہ کبھی بڑھتا۔ البتہ ایک ایمان وہ ہے جو ہمیشہ بڑھتا ہے، وہ کبھی گھٹتا نہیں۔ اور ایک ایمان وہ ہے جو کبھی گھٹ جاتا ہے تو کبھی بڑھ جاتا ہے۔ جو ایمان ایک ہی سطح پر رہتا ہے وہ فرشتوں کا ایمان ہے، اور جو ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان ہے، اور جو ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے وہ ہمارا اور آپ سبھی لوگوں کا ایمان ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب آدمی اس ایمان کی محنت کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، احادیث شریف پڑھتا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفاسیر پر غور کرتا ہے، قرآن کریم کو خود سنتا ہے، اور احادیث صحیحہ کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اسی خیال سے سنتا اور پڑھتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایمان بڑھتا ہے۔ اور جب آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنا بند کر دے، اس کے ترجمہ اور تفاسیر پر غور کرنا چھوڑ دے، احادیث نبویہ پر غور نہ کرے، صحیح احادیث پر غور کر کے ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہ کرے،
تو پھر ایمان اس کا گھٹتا ہے، اور جب گھٹتا ہے تو گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس پر محنت کرتا ہے تو اتنا بڑھتا ہے کہ ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن کریم کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، قرآن کریم کو سنیں ترجمے کے ساتھ، قرآن کریم کی پڑھیں تفسیر بھی، قرآن کریم کی سنیں تفسیر بھی، احادیث شریف پڑھیں ترجمے کے ساتھ، احادیث صحیحہ پڑھیں سنیں ترجمے کے ساتھ، اور احادیث صحیحہ کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو مضبوط پکڑ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی تھی، میرے ہر بیان کے اندر یہ حدیث مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی، کسی ایک میں اگر نہ ملے تو وہ بات ایک الگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کو آخری وصیت فرمائی تھی، وہ صرف 2 چیزیں آپ نے بتلائی ہیں کہ میں اپنے بعد آپ کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 4 چیزیں نہیں چھوڑی تھیں، 6 چیزیں نہیں چھوڑی تھیں، ہاں 4 ائمہ نہیں چھوڑے تھے کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح ہیں۔ امام ابو حنیفہ نہیں فرمایا، امام شافعی نہیں فرمایا، امام احمد بن حنبل نہیں فرمایا، امام مالک نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو ائمہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سمجھائیں وہ صحیح ہے، اور جو ائمہ اپنے طریقے سے اور اپنے بزرگوں کے طریقے سے سمجھائیں وہ غلط ہے۔ اللہ کی قسم، آج ہمارے عالموں نے ہم سے جو نماز نبوی کا طریقہ تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تھا، ضعیف حدیثوں کو لے کر ضعیف حدیثیں اکٹھی کر کے وہ طریقہ ہم سے چھین لیا، اور جو ان کے بزرگوں نے دیا وہ طریقہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اگر آج کوئی سنت طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ اس کو گھور کر دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایمان سے خارج ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور پتہ نہیں یعنی کیا اس کے اوپر فتوے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس پر فتوے لگاتے بھی ہیں۔ بعض لوگ ان کو گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کرنا شروع کر دیا، یہ زور سے آمین کہنا کس نے بتایا، یہ پیر چوڑا کر کے کھڑے ہونا کس نے بتایا، اور یہ سینے پر نیت باندھنا کس نے بتایا، یہ بار بار مکھیاں سی اڑانا کس نے بتایا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اور ہمارے عالموں نے ان چیزوں کو چھین کر ہم سے الگ رکھ دیا ہے۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں وفات تک 1 رکعت بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ ہاں 1 رکعت بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ رہا تقریباً 23 احادیث اس طرح کی صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں، 23 احادیث اس طرح کی صحیح ستہ کے اندر موجود ہیں جن سے رفع الیدین جو ہے کرنا منسوخ ثابت ہوتا ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر احادیث ضعیفہ ہیں، اور بعض حدیث ایسی ہیں کہ ان کا مطلب کچھ اور ہے اور ہم نے ان کا مطلب نکال کچھ اور لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو سب سے پہلے نماز اپنی درست کرنی ہوگی، اور نماز درست کرنے کے لیے ہمیں نماز نبوی یعنی وہ نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اس نماز پر ہم کو آنا ہوگا۔ آج ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں، جو اہل یعنی جن کو ہم تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں، ان کا زور نماز کے اوپر ہے۔ آج تو ان کا زور نماز کے اوپر کیوں نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلے جتنے فرائض اسلام کے اندر ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام فرائض میں سب سے پہلی فرض ہونے والی چیز نماز ہے۔
آج ہمارے اہل حدیث حضرات پر یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ صاحب نماز میں رفع الیدین پر ہی کیوں زور دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اس لیے زور دے رہے ہیں کہ نماز کے اندر رفع الیدین مسلسل سنت ہے، اور جب تک ہم اپنی نمازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں لائیں گے اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، اس وقت تک ہم سب کو کامیابی نہیں مل سکتی، اس وقت تک ہم سب کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، اور مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، خلفائے راشدین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، عشرہ مبشرہ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، تمام صحابہ کرام نے اسی طریقے سے نماز پڑھی جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اللہ کی قسم اگر ہم نماز کو صحیح کر لیں اپنی کو تو ہماری زندگی پوری کی پوری صحیح ہو جائے گی۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن کریم کی واضح آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو بہت جلد برائیوں سے روک دیتی ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث بھی ہیں، اور یہ گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتائی تھی۔ حاصل یہی ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے ایمان یعنی اپنے عقیدے کو درست فرمائیں، اور اس کے بعد ہم اپنی نمازوں پر توجہ دیں، کیونکہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، ایک جو ہے بالکل ایک اہم ستون ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کافر کہہ دیتا ہے تو اس کو کتنا برا لگتا ہے، لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیوی کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری ماں کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کہا جو نماز نہیں پڑھتے کہ ان کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں، اور ہم پھر بھی بے حیائی اور بے شرمی سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر متفق حدیث ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ ہم میں سے نہیں، جو نماز نہ پڑھتا ہو دائرہ اسلام سے خارج، جو نماز نہ پڑھتا ہو اس نے کیا کفر کا کام، جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہ پڑھتا ہو اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں آپ سے ایک عاجزانہ التجا کر رہا ہوں کہ اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھو، اور اپنی نمازوں کو صحیح احادیث کی روشنی میں لے جا کر ضعیف احادیثوں سے نکال کر صحیح احادیث کی روشنی میں لے جا کر اپنی ان نمازوں کو درست کرو۔ اس میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ کرے کہ میں نے جتنی بات کہیں ان کے اندر اگر کوئی غلطی سے یا جذبات میں آ کر کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے راسخ فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر سے اسے نکال دے، اور جتنی بات کہی گئی ہیں ان کے اندر جتنی صحیح بات کہی گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔